السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کہ آج ہم ایک اور طاق رات میں داخل ہوئے اور ان راتوں کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ماشاءاللہ اب سب لوگ جاگے میں۔ اللہ تعالیٰ یہ جاگنا قبول فرمائے اور اس میں بہترین عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، صرف جاگنے کے لیے عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے، اور جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو نیند کی قربانی دینی ہی پڑتی ہے۔ یعنی بلند درجے ایسے ہی نہیں مل جاتے، بلند درجوں کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، انسان کو کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ یہ پلیٹ میں رکھ کے کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ ایسے ہی مل جائے اور آسانی سے مل جائے۔ اور یہی ہمارا جو ہم سیریز آج کل کر رہے ہیں اس کا بھی تھیم یہی ہے کہ جنت کا راستہ مشکل ہے، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، اس میں قربانیاں بھی ہیں، اس میں نفس کو کنٹرول کرنا بھی ہے، اس میں دکھ جھیل کے صبر کرنا بھی ہے، اس میں اللہ کے راستے کے اوپر ثابت قدمی ساتھ چلنا بھی ہے، چاہے اس راستے میں کتنی ہی پریشانیاں اور مشکلات کیوں نہ آئیں، چاہے انسان تنہائی کیوں نہ رہ جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جو اصحاب کہف نے راستہ اپنایا وہ راستہ آسان نہیں تھا، مگر وہی جنت کا راستہ تھا۔ بھلے وہ سب سے کٹ گئے، الگ ہو گئے، بھلے وہ تنہا رہ گئے۔ تو آج ہم اپنا یہ سیشن اپنی سیریز سے سٹارٹ کریں گے، تھوڑا سا آج پیٹرن ڈیفرنٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہماری اس سیریز میں ہمیں کیا میسج مل رہا ہے۔ اس راستے کے ہر گھر کی کہانی فرق تھی، مگر نتیجہ ایک ہی تھا، اور وہ تھا صبر، شکر، فرما برداری، قربانی، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پہ ترجیح دینا۔ ایک گھر میں گھپ اندھیرا تھا، مگر کسی کی سسکیوں کی آواز بہت دیر سے آ رہی تھی۔ میں نے جھانکنے کی کوشش کی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ ایسے لگتا تھا کوئی خاتون ہے جو مسلسل روئے جا رہی ہے۔ وہ اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ پھر کسی نے بتی جلائی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت سر ہاتھوں میں ڈالے ہوئے جیسے دعا کر رہی ہو اور روتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے شوہر کی لگتا ہے آنکھ کھل گئی اس کی آواز سے۔ عذرا کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے سے کیا ہوگا سوائے اس کے کہ تمہاری اپنی صحت خراب ہو جائے گی۔ مگر عورت پر جیسے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ پھر بولا کیوں رو رہی ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے سختی سے کہا۔ وہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بولی کیوں نہ رو، میری جیسی ماں روئے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ کسی بچے کی طرف سے مجھے سکون نہیں۔ اب کہ وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا، کیا آج کچھ اور ہو گیا؟ عذرا اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی کیا نیا ہونا تھا؟ میں نے آج علی سے بہت پیار سے کہا بیٹا مت کسی کی باتوں کو سنو، ایک دن قیامت آنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ مگر اس کو تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، آگے سے بحث کیے جا رہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہے،
آپ لوگ ہی گمراہ ہیں اور میں نہیں مانتا. یہ سب پرانی باتیں ہو چکی ہیں. آپ لوگ بھی چھوڑ دیں ان باتوں کو. 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں. پھر وہ ایک لمبی سانس کھینچ کے بولی، میں نے اس کو بہت سمجھایا مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھا. مجھے اس عورت پر بڑا ترس آیا. اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی. مجھے سورۃ الاحقاف کے اس شخص کا واقعہ یاد آ گیا جو اسی طرح اپنے والدین سے بحث کرتا تھا اور ماں باپ کیسے بے چین ہو کے اس کو سمجھاتے تھے مگر وہ سمجھنے کا نام نہیں لیتا تھا اور کہتا تھا اف ہو تمہارے اوپر. عورت کے شوہر نے تسلی دیتے ہوئے اس کا بازو تھام کے کہا، عذرا تم نے دیکھا نہیں میں نے کتنا سمجھایا تھا پچھلے ہفتے، مگر اس کی آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی ہے. پتہ نہیں نیٹ پہ کن لوگوں کے چنگل میں پھنس گیا کہ ہر بات کا انکار کر دیا. مجھے کہتا ہے آپ لوگ یہ سب چھوڑ دیں اور میرے پیچھے آ جائیں اور آزاد ہو جائیں. عذرا پھر رونے لگی. بس بیگم دعا کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں. اب وہ 40 سال کا ہونے والا ہے. اس کا ذہن پختہ ہو چکا ہے. میں اور تم اب بے بس ہیں. وہ بولی، مگر میرا رب تو بے بس نہیں. وہ تو سب کر سکتا ہے. میں اس سے مانگتی ہوں. آپ بتائیے میں نے کیا کمی کی. میں نے اس کو مسجد لے جا کر قرآن سکھلایا. اس کو جمعے کے لیے لے کر جاتی تھی. قاری صاحب لگوا کے دیے ہوئے تھے. ہمیشہ یہی کوشش کی کہ گھر کا ماحول ان بچوں کے لیے اچھا رہے. مگر یہ کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ کیسے شیطان نے میرے بچے اچک لیے؟ میری ہی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی. میں ہی فیل ہو گئی. عورت کے شوہر نے سر جھکا دیا. میں دیکھ رہی تھی وہ کتنے مجبور تھے. خود بوڑھے ہو رہے تھے اور ان کے تو وہ دن تھے کہ ان کے بچے ان کا خیال کرتے اور یہ بچوں کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتے. مگر یہ تو ابھی تک انہی کے غموں میں گھلے چلے جا رہے. عورت پھر بولی، آصف مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا قیامت کے دن کہ میرا بچہ کافروں میں کھڑا ہو. ہائے میں کیا کروں، میں کیا کروں. میں نے کہاں غلطی کی اس کی تربیت میں. کاش ہم اس کو اس ملک میں ہی نہ لے کر آتے. ہم کیوں یہاں آ کے بس گئے. شوہر کہنے لگا، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا. آج کل پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی. ہر جگہ نیٹ موجود ہے. تم کہاں کہاں سے بچاتی. یہ تو جس کو اللہ ہی بچا لے وہ بچ سکتا ہے. اس بار میں نے اس مجبور باپ کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے دیکھے. وہ بولی، جانتے ہیں میں ان بچوں کے لیے کتنی دعائیں کرتی ہوں. علی کے لیے، قاسم کے لیے. چاہے قاسم کی شکل دیکھے ہوئے مجھے اب 2 مہینے ہو چکے ہیں مگر میں ایک دن بھی اس کو نہیں بھولی. مجھے اس کا انتظار رہتا ہے کہ شاید ابھی گھنٹی بجے اور وہ آ جائے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری بڑی بہو کو ہمارے بڑھاپے پر کوئی ترس نہیں آتا. جب تک وہ اجازت نہ دے قاسم کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھے. میں اپنے ہی بیٹے کو جو چند میل دور رہتا ہے دیکھنے کو ترس جاتی ہوں مگر شکیلہ کو رحم نہیں آتا. حالانکہ وہ خود بھی تو ماں ہے. اگر کل کو اس کا بچہ اپنی بیوی کے کہنے پر اس کو چھوڑ دے گا تو کیا کرے گی. اس پر کیا گزرے گی. آصف نے اپنا سر پیچھے تکیے پر ٹکا دیا اور بولا، عذرا یہ دنیا مکافات عمل ہے.
آج وہ ہمیں ترسا رہی ہے ہمارے بیٹے کے لیے، کل کو اس کا بیٹا بھی یہی کرے گا اس کے ساتھ۔ عذرا بولی جانتے ہیں کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے قاسم آئے تو میں اس کو اپنے پاس بٹھا لوں، اسے ڈھیروں باتیں کروں، اس کے لیے روٹی بناؤں، اس کے منہ میں نوالے بنا کے ڈالوں، جیسے کہ وہ جب چھوٹا ہوتا تھا تو میں کرتی تھی، اور میرے گلے میں وہ اسی طرح بازو ڈال کے میرے کندھوں پر اپنا سر رکھ دے اور میں اس کے سر کو سہلاتی رہوں۔ میرے لیے تو ابھی بھی وہ بچہ ہی ہے۔ کہتی ہوں کاش وقت رک جائے، اس وقت جب وہ میرے پاس بیٹھا ہو، مگر اس کو تو جب اجازت ملتی ہے تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتا ہے اور اتنی جلدی میں ہوتا ہے کہ میرا تو ابھی جی بھی نہیں بھرتا اس کو دیکھے ہوئے، اور وہ یہی کہتا رہتا ہے ہمیشہ کہ ماما مجھے جلدی ہے، شکیلہ ناراض ہو جائے گی، اس نے میری جان کھا لینی، مجھے اتنے طعنے سنائے گی، پھر اگلی دفعہ بھی آنے نہیں دے گی۔ میں تو یہ سوچتی ہوں میرا اپنا بچہ ہے اور مجھے اسی کو دیکھنے کے لیے کسی اور کی اجازت چاہیے۔ وہ پھر رونے لگی۔ پھر بولی لوگوں کی تو بیٹیاں ہوتی ہیں جن سے وہ دکھ سکھ کر لیتے ہیں، مگر ہمارے یہاں تو جب سے ببلی کو طلاق ہوئی ہے اور وہ بچہ لے کر واپس آ گئی ہے، سارا دن بیچاری ایک جاب سے دوسری پہ بھاگتی ہے، واپس آتی ہے تو بچے کو لے کر بیٹھ جاتی ہے، اپنے ہی دکھ سے نہیں نکل پا رہی، میں اس کو اپنی پریشانی کیا بتاؤں۔ اس کو دیکھتی ہوں تو اس پہ ترس آتا ہے کہ یہ بیچاری کتنی دکھی ہو گئی، اس کا گھر ختم ہو گیا، کیسے زندگی گزارے گی۔ اللہ نے اس کو واپس والدین کے گھر پہ لا کے ڈال دیا، اور میں دیکھتی ہوں وہ کبھی نہیں چاہتی کہ کسی پر بوجھ بنے، اسی لیے خود سب کام کرنے کے لیے بھاگتی پھرتی ہے، مگر آخر انسان ہی ہے نا، تھک جاتی ہے۔ تبھی اکثر اس کو آپ سے کہنا پڑتا ہے۔ آصف اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولا ارے عذرا مجھے وہ بوجھ نہیں لگتی، جانتی ہو اس دن مسجد میں امام صاحب بتا رہے تھے کہ جس آدمی کی بیٹی ہو یا بہن ہو اور وہ اپنے گھر واپس آ جائے تو وہ شخص جو بھی اس پر خرچ کرے گا وہ صدقہ ہے، تو یہ تو صدقہ ہے جو میں اپنی بیٹی کے اوپر اور اس کے بچے پہ خرچ کرتا ہوں۔ حضرہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور بولی مجھے تو کسی بچے کی طرف سے بھی سکھ نہیں۔ کل میں نے سارا سے کہا کہ بیٹا تم ہی شادی کر کے اپنا گھر بسا لو، مان جاؤ، تم گھر میں سب سے چھوٹی سہی، مگر اب تو 32 سال کی ہو جائے گی اس سال، مگر وہ بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ آپا کو کیا ملا شادی کر کے تو میں بھی نہیں کروں گی۔ اب تو رشتے بھی آنے تقریباً بند ہو چکے، جبکہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی جب اس کا خیال آتا کہ ہمارے بعد اس کا کیا بنے گا، کل کو کون اس کو پوچھے گا، آخر وہ مان کیوں نہیں جاتی۔ کل تو کہنے لگی آپ نے دوبارہ یہ ٹاپک چھیڑا تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میری جاب اچھی ہے، میں کہیں اور اپارٹمنٹ لے لوں گی اور وہاں شفٹ ہو جاؤں گی۔ وہ پھر رونے لگی اور پھر بولی میں نے کچھ دن پہلے اسے کہا بیٹا یہ آئی بروز بنانا بند کر دو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورتوں پر، دیکھو تمہاری ماں نے کبھی بنوائی ہے؟ تو اتنی سختی سے مجھ سے بات کی کہ آپ کو کیا پتا آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ کو کیا پتا کہ کیا فیشن ہے، اور میں تو بناؤں گی۔ اس کے اوپر ذرا بھی اثر نہیں ہوا میری باتوں کا۔ آصف نے تسلی دیتے ہوئے کہا عذرا بس دعا ہی کیا کرو، میں کرتی ہوں دعائیں،
میرا دکھ ایسا ہے جو میں کسی کو نہیں کہہ سکتی. اتنے بڑے گھر میں رہ کے بھی میں کتنی دکھی ہوں. سارا دن میں دعائیں کرتی ہوں، تہجد میں ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں. مجھے تو اپنے لیے دعائیں بھی بھول چکی ہیں. تو پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. کوئی میرا دل چیر کے تو دیکھے میں کتنی دکھی ہوں. اٹھتے بیٹھتے اللہ اللہ کرتی ہوں، اس سے فریادیں کرتی ہوں. وہی میرا سہارا ہے، مجھے اسی سے امید ہے، میں اس سے مایوس نہیں ہوں. اور پھر میں کسی کے در پہ سوال نہیں رکھتی سوائے اس کے. عذرا کی ان باتوں نے مجھے بھی دکھی کر دیا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ والدین بعض دفعہ اپنی اولاد کے ہاتھوں کتنے مجبور ہو جاتے. اولاد کی آزمائش بھی بہت سخت آزمائش ہے، مگر پھر وہی بات کہ جنت کا راستہ کون سا آسان ہے. دکھوں نے اس عورت کو اس کی عمر سے بھی زیادہ بڑا کر دیا تھا، مگر ہو سکتا ہے اس کا یہی غم، یہی دکھ اس کو جنت تک پہنچا دے. یہی اس کی اللہ تعالیٰ سے امید، یہی اس کی دعائیں، یہی اس کا اللہ پہ بھروسہ، یہی اس کی تڑپ اس کے درجے بلند کر دے. اس نے پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا اور تڑپ تڑپ کے پکارنے لگی، یا اللہ میری تو کوئی بھی نہیں سنتا، تو سن لے. آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو بہے جا رہا تھا، جیسے کہ یہ آنسو کبھی ختم نہیں ہوں گے. ایک وقت آتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے ہاتھوں ہی دکھی ہو جاتے ہیں. وہی اولاد جو انہوں نے دعائیں مانگ مانگ کے لی ہوتی ہے، وہی اولاد ان کے آنسو بن جاتی ہے. اس عورت کے قریب بیٹھے ہوئے فرشتے اس کی ایک ایک دعا کو تیزی سے لکھ رہے تھے، اس کے آنسوؤں کو بھی درج کر رہے تھے. اس کی تو کوئی بھی چیز ضائع نہیں جا رہی، اس کی ایک ایک تڑپ وہ نوٹ کر رہے ہیں. اور دور جنت کے اعلیٰ درجات میں دیکھ رہی تھی، فرشتے اس کے لیے وہاں اونچے درجات میں انعامات تیار کر رہے تھے. اس کی وہ دعائیں جو یہاں ابھی تک قبولیت کا شرف نہیں پا سکی، وہ وہاں کے انعامات میں تبدیل ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ کے یہ بندے کیسے اللہ سے فریادیں کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ آزمائے جا رہے ہیں، مگر یہ کسی کا بھی در نہیں کھٹکھٹا رہے اور صرف اللہ کے آگے ہی جھک رہے ہیں. حالانکہ شاید کوئی کمزور ایمان والا ہوتا تو کسی تعویذ دھاگوں والوں کے پاس بھاگتا، کوئی جنتر منتر کرواتا، کوئی جادو ٹونے دیکھتا. مگر ان کی امید بڑی مضبوط تھی. نہ جانے کب سے فریادیں کر رہے ہیں اور نہ جانے کب تک کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی آہوزاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے. اگر وہ فوری ان کی دعائیں قبول کر لے تو وہ اس کو چھوڑ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو رونے دیتا ہے، اور جنت کے وہ مقام جو وہ ویسے اپنے عمل سے پا ہی نہیں سکتے، وہ ان دکھوں پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھ دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ ان کو بلند درجے دے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اونچے مقامات پہ پہنچ جائیں، وہ انہی کا بھلا چاہتا ہے. مگر دنیا میں رہنے والے یہ لوگ شاید سمجھ نہیں پاتے. یہاں تک ہماری آج کا ایپیسوڈ ہوا. اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے ایک اور سٹوری کہ کس طرح سے اس راستے کے مسافر کیسے جم کے چلنے والے ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنی امیدیں اللہ ہی سے باندھتے ہیں، اور کیسے ان کا کوئی غم بھی
جس پہ وہ صبر کر رہے تھے، کوئی غم بھی ضائع نہیں جاتا، ہر غم ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے بڑے درجے ان کو دلا رہا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ یہاں تک ہمارا یہ سیگمنٹ